بس اسی میں آدمی کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فطرت اور دین فطرت یہی ہے کہ بندگی، دعا، سجدہ، رکوع، قربانی، نذر، نیاز اور منت سب ایک اللہ کے لیے کرے۔ اسی طرح طواف صرف اسی کے گھر یعنی کعبہ شریف کا کرے اور دعا بھی اسی سے مانگے۔ اپنی تمام حاجات کا پورا کرنے والا صرف اسی ایک کو جانے مانے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے اور آخرت میں اس کے حضور حساب کا یقین رکھے، اور پھر ان باتوں میں کسی ایک کے بارے میں بھی غیر اللہ کی طرف نسبت نہ کرے۔ یہی کھری توحید اور دین حنیف ہے۔ اسی عقیدے کا اظہار نماز شروع کرتے وقت ہوتا ہے جب مؤمن اپنے رب کے حضور نماز کو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ مصیبت کے وقت انسان سب سے کٹ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ بات حضرت مولانا نے سورہ لقمان علیہ السلام کی آیت یوں بیان کی ہے: یہ تذکرہ ہے سمندر میں کشتی جہاز کے مسافروں پر طوفان کے وقت کی حالت کا، جب اوپر آسمان اور نیچے پانی ہی پانی اور جہاز اب ڈوبا کہ تب ڈوبا۔ ایسے وقت میں ہر کوئی غیر اللہ کو بھول کر صرف اکیلے اللہ کو پکارتا ہے کہ اب تمام سہارے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس موقع پر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی اصل دین کا تقاضا ہے کہ خالص عقیدے کے ساتھ صرف اللہ کو پکارنا اور باقی سب کو بھول جانا۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 27 و 28۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ۔ یہاں حضرت مولانا نے توحید کو اس طرح واضح فرمایا ہے: پہاڑوں میں بے شمار درے، پھر چھوٹی پہاڑیاں اور سلسلے وار طویل پہاڑیاں، اس میں چھوٹے بڑے غار، کوہ، قدرتی چٹانوں کا منظر، یہ قدرت کا ایک خاص نمونہ ہے۔ پھر اس میں ہر جگہ رنگ الگ الگ، سفید، سرخ، بھورا اور خاکی وغیرہ۔ زمین سے اگنے والی چیزوں میں پھول، پھل، فروٹ، میوے، چارہ، اناج، پتیاں اور کلیوں وغیرہ میں بھی رنگ اور خوشبو کا تناسب۔ اور آیت نمبر 28 میں زمین کے جانداروں کے علاوہ چوپایوں اور انسانوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان میں بھی الگ الگ رنگ ہیں، گورے، کالے، بھورے، سرخ رنگ آدمی کی نسل میں بھی رکھ دیے۔ یہ سب نشانی دیکھ کر بھی جس کو اللہ کی توحید سمجھ میں نہ آئے اس کی عقل پر افسوس۔ آپ نے غور فرمایا توحید کے کتنے دلائل ہیں۔ یہ کائنات سرتاسر حقیقت کا نشان ہے۔ ریگستان کا ہر ذرہ، سمندر کا ہر قطرہ معرفت الہی و توحید ربانی کا ایک دفتر ہے۔ جبھی تو عبادت و بندگی اور سجدے کے سارے حقوق صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں ذہن فرشتوں کے سجدے کی جانب جا رہا ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 34 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں: اصل میں لآدم استعمال ہوا ہے، یعنی آدم سمت ہے کعبے کی طرح۔ اصل سجدہ رب تعالی کو ہوا، مگر ملائکہ کو تحیت کے لیے آدم کی طرف رخ کرنا ضروری تھا۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک نوع کو دوسری نوع کے سامنے جھکانے کا حکم رب تھا جو عالم ارواح میں دیا گیا تھا۔ شرعی احکام کا تعلق تو ہماری اس دنیا سے ہے، بس یہ سلطان حقیقی کے نائب کو سلامی تھی۔ زمین پر پیشانی رکھنے کا سجدہ یہاں ثابت نہیں ہوتا، جو ہماری زمین پر اور ہماری شریعت میں صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔